علماء دیوبند کی حقیقت کیا ہے دیکھ لو. یہ کتاب تذکرۃ الرشید جلد نمبر ہے 2 صفحہ نمبر ہے 306. دارالکتاب دیوبند صفحہ نمبر 306 پر تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے ضامن علی جلالہ آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھی. دیوبندی پیر کی رنڈیاں مرید تھی. یہ دیوبندی پیر رنڈیوں کو مرید بناتے ہیں. ضامن علی جلالہ آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھی. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پر ٹھہرے. یہ علماء دیوبند کے پیر دیوبندی پیر رنڈیوں کے مقام پر بھی ٹھہرتے ہیں. رنڈی کے مقام پر ٹھہرے اور میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں. جو اس کتاب میں لکھا ہے میں آپ کے آگے وہی پیش کر رہا ہوں. اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 دارالکتاب دیوبند صفحہ نمبر ہے 306 اٹھا کر دیکھ لو. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پر ٹھہرے تھے. سب مریدنیاں میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی مگر ایک رنڈی نہیں آئی. تو میاں صاحب نے کہا کہ فلانی کیوں نہیں آئی. یعنی جب یہ دیوبندی پیر رنڈیوں کے مقام پر ٹھہرے، رنڈیوں کے مقام میں سے کسی کے ایک کے گھر پر ٹھہرے تو تمام رنڈیاں میاں صاحب کی زیارت کے لیے آئی تو ایک رنڈی نہیں آئی. تو میاں صاحب نے کہا، دیوبندی پیر نے کہا کہ فلانی رنڈی کیوں نہیں آئی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دیوبندی پیروں کے تعلقات رنڈیوں سے ہوتے ہیں. اسی طرح تو رنڈیوں کا چہرہ وہ دیوبندی پیر پہچان کر کہہ رہا تھا کہ فلانی کیوں نہیں آئی، فلانی کیوں نہیں آئی. تو رنڈیوں نے کہا کہ میاں صاحب ہم نے اسے کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، شرماتی ہوں، منہ دکھانے کے قابل نہیں. جب رنڈیوں نے اس سے کہا تھا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو تو اس رنڈی نے کہا کہ میں میاں صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، بہت زیادہ گنہگار ہوں. میاں صاحب نے کہا نہیں اس کو ہمارے پاس لانا. یعنی جب وہ رنڈی نہیں آ رہی تھی تو میاں صاحب دیوبندی پیر دوسرے رنڈیوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ. تو وہ رنڈیاں اس کو لے کر آئی اور وہ رنڈیاں گئی اور اس کو لے کر آئی. تو میاں صاحب نے کہا تم کیوں نہیں آئی تھی. میاں صاحب نے کہا کہ تم کیوں نہیں آئی تھی. تو اس رنڈی نے کہا، اب رنڈی نے کیا کہا سن لو. اے اللہ، ان علماء دیوبند نے وحدت الوجود کے عقیدے میں غرق ہو کر ہر چیز کو اللہ مانتے مانتے تیرے بارے میں ایسی بات لکھی ہے اللہ، تیرے بارے میں ایسی بات کہی ہے اللہ، اس کو بیان کرنے سے بھی ڈرتا ہوں میرے اللہ کہ کل قیامت کے دن تو مجھے پکڑ نہ لے میرے اللہ. میں مجبور ہوں اللہ، معاف کر دینا اللہ. میں چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کی حقیقت دنیا والوں کے سامنے آ جائے. علماء دیوبند کی حقیقت یہ انسانیت سمجھ جائے. علماء دیوبند کو جو موحد سمجھتے ہیں ان کا یہ شرک اور کفر لوگوں کے سامنے عام ہو جائے. اگر مولا ان مشرکوں کے چہروں سے پردہ اٹھانا مقصد نہ ہوتا میرے اللہ تو میں ان باتوں کو کبھی بیان نہ کرتا اللہ. مجبور ہوں اللہ، معاف کر دینا اللہ. لکھا ہے جب میاں صاحب نے اس رنڈی سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئی تھی تو اس رنڈی نے کہا حضرت گنہگار ہوں، شرماتی ہوں، اسی وجہ سے نہیں آئی. تو میاں صاحب نے کہا شرماتی کیوں ہے؟ کرنے والا کون، کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی جو زنا کرتا ہے کرنے والا بھی اللہ ہے، کروانے والی بھی اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کے عقائد ہیں ان علماء دیوبند کے. علماء دیوبند کی حقیقت یہ ہے. تو اس رنڈی نے دیوبندی پیر سے کہا، رنڈی نے دیوبندی پیر سے کہا، آگ ہو گئی اور کہا کہ میں گنہگار تو ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس رنڈی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر میں گنہگار تو ہوں لیکن ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اور وہ رنڈی چلے گئی. اس دیوبندی پیر سے اچھا تو عقیدہ اس رنڈی کا تھا. علماء دیوبند کی حقیقت کو دیکھ لو. اور اس کو امداد اللہ مہاجر مکی، اس واقعے سے پہلے ذکر ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کو موحد قرار دیا. توحید میں ڈوبا ہوا، یعنی توحید میں ڈوبا ہوا موحد. ان مشرکوں کو علماء دیوبند موحد سمجھتے ہیں. علماء دیوبند کا عقیدہ دیکھ لو کس طرح سے ان لوگوں نے ہر چیز کو اللہ سمجھتے سمجھتے، ہر چیز کو اللہ جانتے جانتے اللہ کے بارے میں کیسی بات اس کتاب میں لکھ دی. اس کو بیان کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہیں قیامت کے دن اللہ پکڑ نہ لے. لیکن مجبور ہوں، اگر ان باتوں کو چھپا لیا جائے تو ان علماء دیوبند کی حقیقت عوام کو کس طرح سے پتہ لگے گی؟ انسانیت کو یہ موحد بن کر پھرنے والے جھوٹے چہرے ہیں، ان چہروں پہ سے
कपड़े न उठाए जाए, इन चेहरों को शिर्क और कुफ्र में डूबा हुआ पाते हुए इन पर से कपड़े न उठाए जाए, तो इंसानियत को किस तरह से मालूम होगा कि उलमाए देवबंद के अकायद क्या है।